ایک ڈاکٹر اپنے کلینک میں بیٹھ کر آخری پیشنٹ کا پریسکرپشن لکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک عمر دراز شخص کمرے میں داخل ہونے کی پرمیشن مانگتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ ضرور، کرپیا اندر آئیے۔ اجازت ملنے پر وہ دھیمی رفتار سے ڈاکٹر صاحب کے پاس آتا ہے اور ڈاکٹر صاحب سے گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس بزرگ کی گفتگو سے بہت تعجب کرتے۔ وہ بزرگ ڈاکٹر صاحب سے کچھ چندہ مانگ رہا تھا، لیکن اس میں تعجب ہونے کی کیا بات ہے؟ اصل میں وہ بزرگ ڈاکٹر صاحب سے ٹائم مانگ رہا تھا تاکہ غریب اور تنگ دست آدمی جس کے پاس ٹریٹمنٹ کے اخراجات نہ ہوں وہ فری میں ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کر سکے۔ وہ بزرگ آدمی ایک چھوٹی سی شاپ بناتا ہے جس میں وہ مختلف ڈاکٹرز سے ٹائم مانگ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے کلینک میں بیٹھنے کی فرمائش کرتا ہے تاکہ غریب آدمی کے علاج و معالجے کی کوئی صورت بن سکے۔ ان کی آنکھوں میں انسانی ہمدردی کی ایک عجیب جھلک نظر آ رہی تھی جو شاذ و نادر ہوتی ہے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ آخرکار ایک دن وہ بزرگ آدمی اپنے بستر پر آخری سانس لے رہا تھا اور اپنے اولاد کو یہ نصیحت کر رہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد اسی جگہ جہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا کلینک بنایا تھا ہو سکے تو ایک ہاسپٹل قائم کرنا۔ اس شخص کا نام تھا حاجی عبدالمجید۔ حاجی عبدالمجید کے انتقال کے بعد ان کا صاحبزادہ اپنے والد کی تمام انسانی ہمدردی جیسی صفات کے ساتھ متصف تھے اور اپنے والد کے نقش قدم پر چل پڑے تھے۔ انہوں نے ارلی ایج میں نیل بگان ہائی اسکول سے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد گھر کی کھیتی باڑی سنبھالنا شروع کر دیا، لیکن تنگ دستی اور گھر کے اخراجات پورے نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اگر ووڈ کے بزنس میں اپنا قدم رکھا اور 1960 میں اپنا فرسٹ اجمل پرفیوم اسٹور اوپن کیا۔ پھر سنسیئرٹی، آنیسٹی، ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن سے صرف 30 سال کے اندر انہوں نے اپنے اس اگر ووڈ کے بزنس کو انٹرنیشنل لیول تک پہنچا دیا اور ترقی نے آسمان کو چھو لیا۔ لیکن تب بھی ان کے علاقے کے لوگ غریب اور تنگ دست تھے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے دردناک موت کا مشاہدہ بھی کر چکے تھے، اسی لیے اپنے والد کے خواب کو سچ کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے 1986 کو حاجی عبدالمجید میموریل چیریٹیبل ڈسپینسری کھولی، جس میں موسٹلی پور پیشنٹس کے لیے فری ٹریٹمنٹ اور فری میڈیسن کی سہولت تھی۔ جب نیڈی پیپل کی تعداد بڑھنے لگی تو انہوں نے 350 بیڈز پر مشتمل ایک ماڈرن ہاسپٹل کی شروعات کر دی اور 1995 میں ان کو ایک بڑا اچیومنٹ ملا جب مادر ٹریسا نے حاجی عبدالمجید میموریل ہوجائی کو انوگریٹ کیا، جس کے بعد ہزاروں نیڈی پیپل کا فری علاج، فری ٹریٹمنٹ، فری میڈیسن ممکن ہو پایا۔ آخرکار سال 2009 کو حاجی عبدالعلی صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پیچھے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ ان 5 بیٹوں میں سے ایک وہ شخصیت ہے جو آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، یعنی مولانا بدرالدین اجمل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مولانا بدرالدین اجمل صاحب کے پاس وہ کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے آج ہم ان کو موضوع بحث بنا کر رکھے ہیں؟ اس ویڈیو میں اس کا جواب آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا، تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ مولانا بدرالدین اجمل صاحب کو اپنے باپ دادا کی صفات وراثت میں ملی۔ 1950 کے 12 فروری کو پیدا ہونے والے بدرالدین اجمل صاحب نے اپنے والد کے دینی مزاج کے مطابق 1975 میں دارالعلوم دیوبند سے اسلامک تھیولوجی اور عربک میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ فراغت کے بعد 2 سال تک تعلیم و تعلم میں مشغول رہنے کے بعد انہوں نے اپنا پورا وقت تجارت اور معاشرتی خدمات میں صرف کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے کثیر تعداد میں کالجز، اسکولز اور ہاسپٹلز کی بنیاد ڈالی۔ اس مقصد کے لیے حضرت نے 1980 میں مرکز المعارف کی بنیاد ڈالی، جو کہ ایک ایسا NGO ہے جس کے تحت آج کے دور میں 50+ اسکولز اور 35+ کالجز چل رہے ہیں، جن میں مریم اجمل لا کالج آف سائنس، اجمل IAS کالج، اجمل لا کالج، نذیر اجمل میموریل کالج اینڈ ٹیکنالوجی وغیرہ شامل ہے۔ پھر 1980 سے 1990 کے درمیان وہ آسام اور ممبئی کے مختلف مدرسہ اور ویلفیئر باڈیز کے پریزیڈنٹ، چیئرمین یا ٹرسٹی کے عہدے پر فائز رہے، جن میں دارالعلوم امدادیہ ممبئی اور مرکز دارالیتامہ وغیرہ شامل ہے۔ پھر سال 2000 آتا ہے۔ یہ سال حضرت والا کے لیے بہت اہم ثابت ہوا کیونکہ ایشیا کے عظیم ادارے دارالعلوم دیوبند نے انہیں رکن شورا کے طور پر منتخب کر لیا۔ اس کے بعد جمعیت علماء کی سینٹرل کمیٹی نے انہیں اسٹیٹ
प्रेसिडेंट का ओहदा सौंप दिया। फिर 2004 को हजरत वाला ने 100 डेज मैसिव लिटरेसी प्रोग्राम चलाया, जिसका मकसद होजाई टाउन को 100% लिटरेट बनाना था, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की एक बड़ी अचीवमेंट है। फिर 2005 को उन्होंने अजमल फाउंडेशन की स्टैब्लिश की, जो आज के दौर में सैकड़ों कॉलेजेस, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स चलाने के साथ नेचुरल डिजास्टर से मुतासिर लोगों तक रिलीफ पहुंचाने का फरीजा भी अंजाम देती है। फाउंडेशन के ऑफिशियल डाटा के मुताबिक 2005 से लगभग 6 मिलियन यानी 60 लाख लोग अब तक उनकी मुख्तलिफ स्कीम्स और प्रोजेक्ट से बेनिफिट ले चुके हैं। उसी के साथ 2005 में ही हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहिब ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और आसाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF की शुरुआत की, ताकि मजलूम लोगों की आवाज़ बुलंद की जा सके। 2006 से 2009 तक वो साउथ शालमारा से MLA रहे। फिर 2009 में धुबरी लोकसभा इलेक्शन से MP बने। 2013 में आउटलुक मैगजीन एक बहुत बड़ा बवाल कर देता है कि आउटलुक मैगजीन एक पब्लिक सर्वे पब्लिश किया, जिसमें मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ इंडिया के खिताब से नवाजा गया। फिर आता है 29 दिसंबर ऑफ 2013। उस दिन AIMI की तरफ से उनको मुहसिन मिल्लत का लक़ब दिया गया और इसी साल जस्टिस MSA सिद्दीकी की तरफ से उनको सर सैयद ऑफ नॉर्थ ईस्ट का खिताब हासिल हुआ। इन सब के दरमियान मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहिब इस्लामिक वर्ल्ड में अपना एक मजबूत चेहरा बना चुके थे। फिर 2015 में जॉर्डन के रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने द 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम इन द वर्ल्ड की लिस्ट में उनको जगह दी। फिर 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 155 करोड़ डिक्लेयर्ड एसेट्स के साथ वो आसाम का मोस्ट रिचेस्ट कैंडिडेट थे और तीसरी बार MP के ओहदे को संभाला और 2009 से 2024 तक 15 साल धुबरी लोकसभा का MP बना रहा। इसी दौरान धुबरी के अंदर कसीर तब्दीलियां आई, जैसे कि धुबरी टाउन को मेघालय के फुलबारी से जोड़ने वाले 19 किलोमीटर लंबी ब्रिज का प्रोजेक्ट 2019 में शुरू किया, जो कि इंडिया के अंदर सबसे लंबे ब्रिज में से एक है। उससे पहले धुबरी से मेघालय के फुलबारी तक जाने के लिए 200 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था, लेकिन ये ब्रिज होने के बाद सिर्फ 19 किलोमीटर सफर तय करके लोग राहत की सांस ले सकते हैं। उसके बाद धुबरी के लोग एयरपोर्ट को ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। फाइनली 2021 के 8 मई को रूपसी एयरपोर्ट धुबरी में खोला गया। फिर 2022 में धुबरी में मेडिकल कॉलेज का इब्तिदा किया गया, जो कि धुबरी के लोगों के लिए एक ताज्जुब की बात थी। उसके साथ साथ धुबरी से अभयापुरी तक जोड़ने वाली ट्रेन का लाइन भी 2021 में मुकम्मल हो चुका है और उसके साथ अजमल एकेडमी, अजमल कॉलेज, अजमल सुपर 40 जैसे बहुत से स्कूल खोला गया। अजमल सुपर 40 के तहत 2016 से अब तक 500 प्लस स्टूडेंट्स ने नीट क्लियर करके मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की तालीम हासिल कर रहे हैं और अजमल IAS एकेडमी में 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स UPSC की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे हजरत मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहिब और उनसे मुतालिक कुछ मालूमात। आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज।